پیارے بچوں، ایک شہر کے لوگ اپنے حکمران شہزادے سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت رحم دل اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ جب وہ شہزادہ مر گیا تو لوگوں نے شہر کے ایک مرکزی چوراہے پر ایک چبوترا تعمیر کر کے اس کی بلندی پر شہزادے کا شاندار مجسمہ نصب کر دیا۔ لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے اسے سلام کرتے اور اس کے قدموں میں پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے رہتے تھے۔ شہزادے کا مجسمہ سردی، گرمی اور بارش میں چپ چاپ کھڑا بلندی سے اپنے شہر کے لوگوں کے حالات دیکھتا رہتا۔ ایک دن ایک چڑیا اڑتی اڑتی آئی اور اپنی پرواز کی تکان دور کرنے کے لیے شہزادے کے مجسمے کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اچانک اس کے جسم پر ایک آنسو آ گرا۔ چڑیا نے حیرت سے اوپر دیکھا تو اسے مجسمے کی قیمتی پتھر یاقوت سے بنی آنکھوں میں آنسو نظر آئے۔ چڑیا اڑ کر مجسمے کے کندھوں پر جا بیٹھی اور اس سے پوچھا، اے خوبصورت مجسمے، تم کیوں رو رہے ہو؟ شہزادے کے مجسمے نے کہا کہ میں اپنے شہر کے غریب لوگوں کی حالت پر رو رہا ہوں۔ تم وہ دور دریا کے کنارے پر ایک محلہ دیکھ رہی ہو؟ وہاں پر ایک بوڑھیا رہتی ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بہت بیمار ہے۔ بوڑھیا کا اور کوئی بھی کمانے والا نہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم میری تلوار کے دستے پر لگا قیمتی ہیرا اتار کر اسے دے آؤ تاکہ وہ اسے بیچ کر اپنی ضروریات پوری کر سکے؟ چڑیا نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اس سے تمہاری خوبصورتی ماند پڑ جائے گی۔ شہزادے کے مجسمے نے کہا، اصل خوبصورتی انسان کی سیرت اور کردار میں ہوتی ہے۔ تم اس نیک کام میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ چڑیا نے ایسا ہی کیا اور شہزادے کی تلوار سے ہیرا اتار کر اس غریب بڑھیا کو دے آئی۔ کچھ دن بعد جب وہ دوبارہ شہزادے کے مجسمے کے پاس گئی تو اس نے اسے کہا کہ تم دیکھ رہی ہو کہ برف باری ہو رہی ہے، غریب لوگ سردی سے مر رہے ہیں۔ کیا تم میرا سونے اور ہیروں سے سجا ہوا قیمتی لباس ان غریب لوگوں کو دے آؤ گی تاکہ وہ اپنی سردیوں کے لیے گرم لباس، کھانا اور لکڑیاں خرید سکیں؟ چڑیا نے مجسمے سے پھر کہا کہ ہاں، میں ایسا ہی کروں گی، اگرچہ کہ اس سے تمہاری خوبصورتی ماند پڑ جائے گی۔ پھر چڑیا نے مجسمے کا قیمتی لباس لیا اور غریب لوگوں میں بانٹ دیا۔ چڑیا دوبارہ شہزادے کے مجسمے کے پاس گئی۔ اپنی تلوار اور قیمتی لباس کے بغیر وہ مجسمہ اپنی کشش کھو چکا تھا، لیکن ابھی اس کی آنکھوں میں قیمتی یاقوت کے موتی باقی تھے۔ اس نے چڑیا سے کہا، پیاری چڑیا، وہ سامنے والی بڑی بلڈنگ کے فلیٹ میں ایک نوجوان طالب علم اپنے بوڑھے بیمار والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ 2 دن سے بھوکے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم میری ایک آنکھ کا موتی نوچ کر اسے دے آؤ؟ چڑیا نے مجسمے کی آنکھ کا ایک موتی نوچا اور اس نوجوان کو دے آئی، جو مایوسی سے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھا نیچے سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ قیمتی موتی پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے چڑیا سے کہا کہ میرے شہر کے امیر لوگوں کے دل گوشت کے بنے ہیں، لیکن وہ پتھر سے بھی سخت ہیں، جبکہ پتھر سے بنا ہوا مجسمے کا دل کتنا ہمدرد اور نیک ہے۔ تم میری طرف سے شہزادے کا شکریہ ادا کرنا۔ چڑیا شدید برف باری میں نوجوان کا پیغام لے کر بمشکل شہزادے کے مجسمے کے پاس پہنچی، جس کے بے لباس جسم کو برف نے ڈھک دیا تھا۔ شہزادے کے مجسمے نے چڑیا سے کہا کہ میری ایک آنکھ کا موتی ابھی باقی ہے، جو تم جا کر اس عورت کو دے آؤ جس کا بے گناہ بیٹا جیل میں ہے اور اس کے پاس وکیل کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ چڑیا نے کہا، ہرگز نہیں، اس طرح تو تم بالکل اندھے ہو جاؤ گے۔ میں تمہاری یہ بات نہیں مانوں گی۔ مجسمے نے کہا کہ میرے بعد میرے شہر کا نظام ظلم اور ناانصافی سے بھر گیا ہے۔ یہاں کے امیر تر اور غریب لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں۔ ایسے شہر میں آنکھیں کسی عذاب سے کم نہیں۔ میں جیسا کہتا ہوں تم ویسا ہی کرو۔ مجسمے کی مسلسل اصرار کے بعد چڑیا نے مجسمے کی دوسری آنکھ بھی نوچی اور اسے لے کر اس بوڑھی عورت کو دے آئی۔ برف کا طوفان شدت اختیار کر چکا تھا۔ چڑیا کا جسم سردی اور تھکاوٹ سے بے جان ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی آخری سانسیں اس رحم دل مجسمے کے قریب لینا چاہتی تھی۔ اس لیے وہ بمشکل اڑتی ہوئی آئی اور مجسمے کے چبوترے پر بے جان گر گئی۔ اگلے دن برف باری رکی اور لوگ باہر نکلے۔
تو انہوں نے دیکھا کہ شہزادے کا مجسمہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور ایک چڑیا اس کے قدموں میں مردہ پڑی ہوئی ہے۔ شہر کے امیر لوگوں نے جب مجسمے کا تمام قیمتی سامان غائب دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ضرور یہ ہمارے شہر کے غریب لوگوں نے چرایا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ اس مجسمے کے قابل ہی نہیں ہیں، اس لیے اسے گرا دینا چاہیے، اور انہوں نے مجسمے کو چبوترے سے نیچے گرا دیا۔ جب غریب لوگوں نے مجسمے کو سڑک پر گرا دیکھا تو اسے اٹھا کر اپنے محلے میں لے آئے اور اسے خوبصورت لباس پہنا کر اپنے محلے کے ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا۔ وہاں رہنے والے ایک لکڑی کے کاریگر نے ایک لکڑی کی چڑیا بنائی اور اسے شہزادے کے کندھے پر بٹھا دیا۔ شہزادے کا مجسمہ اب بھی دھوپ، سردی، گرمی اور برف باری میں چبوترے پر کھڑا نظر آتا ہے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ وہ اب اپنوں کے بیچ میں ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی مال و دولت اور آسائشوں سے نوازتے ہیں، اس میں غریبوں، مسکینوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کمزور اور غریب لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔